ہم جب تمہارے گھر میں آتے ہیں تو ہمیں ویسٹرن دنیا یاد نہیں آنی چاہیے. جب تیرے گھر میں کوئی اندر ہو اس سے لگژری لائف اسٹائل کا تصور یاد نہ آئے. تو میں نے ایک مومن کو کہا تھا, میں نے کہا گھر میں داخل ہو ایسے فرامین لگاؤ اپنی دیواروں پر, ایسی چیزیں لگاؤ کہ گھر میں داخل ہونے والے کو حسین یاد آئے, اسے پتا چلے میں کسی علی والے کے گھر میں آیا ہوں. لیکن آج جب کوئی ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے اسے لگژری لائف اسٹائل کا تصور محسوس ہوتا ہے, یعنی ہم انہی چیزوں کے پیچھے ہیں. فرما نہیں, جب تیرے گھر میں کوئی بچہ داخل ہو یہ بچہ اس طرح بات کرے جس طرح حسین کے بچے بات کرتے تھے, یا السلام علیکم کہے, نہ کہ ہیلو ہائے انکل کہے. یہ مغرب کا کلچر ہے, یہ حسین کا کلچر ہے. یہ بچہ سفرے پہ بیٹھے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بچہ سفرے پر بیٹھے تو سنت ہائے الہی کا خیال کرے. میں نے انچولی کی مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا, میں نے کہا انسان اگر سوچے کہ اہل بیت نے کیسی تہذیب, یہ لفظ ہوتا ہے تہذیب اسلام, بک ہے نا آپ کی, نام کیا تہذیب اسلام. تہذیب کا مطلب کیا ہے؟ سویلائزیشن, انگلش میں کہتے ہیں سویلائزیشن, اسلامک سویلائزیشن. اچھا سویلائزیشن میں کیا ہے کہ سفرے پہ بیٹھ کھانا نمک سے شروع کر, باتھ روم جا رہا ہے سیدھا پاؤں رکھنا ہے الٹا پاؤں رکھنا ہے, رات کو بستر پہ سوتا ہے سیدھے ہاتھ پہ سونا ہے الٹے ہاتھ پہ سونا ہے, نہاتے وقت ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے, وضو کرتے وقت کس پانی سے تجھے وضو کرنا ہے, بچوں سے بات کیسے کرنی ہے, شادی کرنے کے بعد بیوی سے تعلقات کو کیسے قائم کرنا ہے. اب میں آپ سے سوال کروں, آپ کی انفرادی زندگی میں کتنی تہذیب ہے؟ وہ بیوی کے ساتھ تعلق ہو, وہ بچے کے ساتھ تعلق ہو, وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہو, وہ تمہاری بند کمرے کی زندگی ہو, اس میں کتنی تہذیب اسلام ہے اور کتنی انگریزی سوچ ہے. 70% آف پیپل کی زندگی میں ویسٹرن سیولائزیشن انکلوڈیڈ ہے. ہم اسی طرح سوچتے ہیں, ہمارے لیے وہ چیز لذیذ ہے جو انگریز پسند کرتا ہے, ہم وہ کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں جو انگریز کی سوچ والے ہیں. ہمارا بچہ ایسے بات کرے جیسے انگریز بات کرتا ہے, اس کا ایکسنٹ بھی ہونا چاہیے, ہم یہ پسند کرتے ہیں. کون سا مومن جتنا انگلش پہ خرچہ کرتا ہے اتنے بچے کے عربک پہ خرچہ کرے. 15 سال کا بچہ ہو جاتا ہے قرآن پڑھ نہیں سکتا, اور نبی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, نبی نے اس بچے کو دیکھا, یتیم بچہ تھا, کہ باپ کہیں کہ مر گیا. ایک مرتبہ اس بچے نے کوئی چیز اٹھائی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی نے اس کی ماں کو بلایا کہ اس کا باپ بڑا گنہگار تھا, لیکن بچے نے ایک بسم اللہ پڑھا, خدا نے اس کی آنکھ کو بجھا دیا, کیونکہ زندگی میں اس کو ایک بسم اللہ سکھا کے گیا تھا. یہ اسلامک سیولائزیشن ہے. تم ایسی تہذیب دے رہے ہو اپنے بچوں کو, تم انفرادی زندگی میں جو سوچ رکھ رہے ہو وہ سوچ وہی ویسٹرن سوچ ہے کہ بس مجھے کمانا ہے, مجھے ہجرت کرنا ہے, مجھے آسٹریلیا جانا ہے, مجھے انگلینڈ جانا ہے, مجھے امریکہ جانا ہے, مجھے خلیجی ممالک جانا ہے. کیا سوچ کے جا رہے ہو؟ وہی ازارہ و تجارت وہی تجارت کا تصور, وہی لہو و لعب کا تصور, اسی تصور کو لے کے اپنی زندگی کو چلا رہے ہو. اور کئی لوگ دریا میں ڈوب کے مر گئے. یہ بندہ جو دبئی جاتا ہے 4 سال, ایک سال دبئی میں رہتا ہے اور کمانے کے پیچھے, کتنا کماؤ گے پاکستان میں 30,000, وہاں پہ 60,000, لیکن اس 60,000 سے ہوگا کیا؟ یہ بچہ جو پورا سال باپ سے دور ہے, یہ خاتون جو شوہر کے پیار اور محبت سے دور ہے, انٹرنل جتنے اس کے سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں ان پرابلمز کا کیا ہوگا جب ہم تہذیب اسلام پہ عمل نہیں کرتے. حسین عاشوراء کربلا مجلس صرف یہ نہیں کہ رو چلے جاؤ, حسین ایک ایسی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں, ایک ایسی حکومت کو تشکیل دینا چاہتے ہیں جس حکومت میں جب بچہ پیدا ہو تو مومن پیدا ہو. آپ بچے کو لے جائیے انگلینڈ, یورپ لے جائیے, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ شیعوں کے پاس تھوڑی بہت کربلا تھی اور مجلس تھی کہ آپ کی پہلی نسل اور دوسری نسل ان ملکوں میں بھی کچھ نہ کچھ بچی ہوئی ہے, لیکن کتنا بچا ہو گیا جب ماحول برا ہو جاتا ہے. 70% آف ٹائم آپ کا بچہ اسکول میں گزارتا ہے, اس ماحول میں گزارتا ہے. آج وہاں کی نسلیں پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتے ہیں, حضرت نوح صدا دیتے ہیں, پروردگارا 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد نوح کی صدا بلند ہوتی ہے, اے خدا عذاب نازل کر, اور اس قوم کا ایک فرد بھی بچنا نہیں چاہیے. اللہ نے کہا نوح اتنی شدت میں بد دعا دے رہے ہو کیوں؟ قرآن کی آواز آتی ہے لم یولد, اے خدا اب اس قوم میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ فاجر پیدا ہوگا, وہ فاسق پیدا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ تہذیب بگڑ چکی, اس تہذیب میں فسق آیا, فجور آیا. آج ہمارے معاشرے کی تہذیب بگڑ چکی ہے. یہ بچہ پیدا ہوتے موبائل اٹھاتا ہے, یہ بچی نیٹ یوز کرتی ہے, یہ بچہ کمپیوٹر یوز کرتا ہے, یہ بچہ ٹی وی دیکھتا ہے. سیکولرزم کا تصور آپ کے گھروں میں قائم ہے کہ 10 چینل ہیں, ایک چینل پہ قرآن ہے, ایک چینل پہ ڈانس ہے, ایک چینل پہ گانا ہے, ایک چینل پہ علی کا نام ہے, ایک چینل پہ یزید کا نام ہے. اب یہ بچہ ریموٹ بدلتا ہے. یہ سیکولرزم ہے, یہ عملی سیکولرزم ہے, یہ سیکولر ہو چکا بچہ. اس کا جب دل کرتا ہے محرم میں مجلسیں سنتا ہے, محرم گزر گیا اس کے بعد گانا سنتا ہے, اس کے بعد دوستوں کے سنیما میں چلا جاتا ہے. یعنی بابا مجلس ہوگی, مجلس کی جگہ پہ مجلس پڑھوں گا, گانے کی جگہ پہ گانا سنوں گا, اور جب مجھے عیاشی کرنی ہوگی میں عیاشی کروں گا. حسین اس نظام کو بدلنے کے لیے آئے,
کہ اے انسان، اے مومن، تو الاجل تو کہتا ہے، الاجل کا مقصد کیا ہے؟ امام زمانہ آ کر کریں گے کیا؟ امام زمانہ اسلامی سیولائزیشن کو قائم کریں گے، جس سیولائزیشن میں جب حکومت امام قائم ہو جائے گی، اب آواز آتی ہے حکومت مہدی میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ مسلم اور مومن پیدا ہوگا۔ کبھی سوچا امام کی حکومت میں سارے بچے مومن؟ اور نوح کہہ رہے خدا عذاب لا، یہ بچے جو سارے فاسق، کیوں؟ کیونکہ نوح کا زمانہ اتنا بگڑ چکا تھا۔ ایک ہندو کا بچہ، ایک یہودی کا بچہ لائیے اور کسی شیعہ گھر میں بڑا کریے، 70-80% یہ بچہ شیعہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیوں؟ ماحول اثر رکھتا ہے نا۔ جب شیعہ گھر میں بڑا ہوگا، مجلس کو دیکھے گا، نعروں کو سنے گا، نعرے مارے گا، یا علی کہے گا۔ ایک انگریز تھا، کسی سندھ کے کسی شہر میں ہم گئے، غالباً جرمن تھا یا انگلینڈ کا تھا، مجھے پتہ نہیں، اب یاد نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا یہ 17-18 سال سے اس شہر میں رہ رہا ہے، ایک شیعہ شہر ہے، نام نہیں لوں گا، وہاں پہ رہ رہا ہے۔ اب ہے تو جاسوس، لیکن کہا یہ اتنی صاف اردو بولتا ہے، اتنی صاف سندھی بولتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ انگریز ہے، اور ہماری مجلسوں میں بھی آتا ہے، ماتم بھی کرتا ہے۔ یعنی جس سیولائزیشن میں آپ رہتے ہیں، آپ وہ کلچر ڈھال لیتے ہیں اپنے وجود پر۔ امام زمانہ کی حکومت میں ایک ایسا کلچر ہوگا، ایک ایسی تہذیب ہوگی، ایک ایسی سوچ ہوگی، ایک ایسی فکر ہوگی کہ جو بچہ پیدا ہوگا آٹومیٹیکلی وہ مومن بن جائے گا، کیونکہ اسکول اچھا ملے گا، ماحول اچھا ملے گا، باپ والدین کی تربیت اچھی ملے گی۔ تو امام حسین جو چیز بنانے آئے اور تمہیں دینے آئے، امام وہ سوچ دینے آئے۔ یعنی تو آپ 72 کا کلچر دے، میں دیا بجھاتا ہوں، یہ جانے کے لیے تیار نہیں، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ قربانی کا جذبہ، یہ لٹانا، دنیا کہتی ہے جمع کر جمع کر جمع کر، حسین کے پاس کہتے لوٹا لوٹا لوٹا، سب کچھ دے، بیٹا دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، یہ تہذیب ہے۔ جب تک اپنے گھر کو ایسا نہ بنا لو، جب تک اپنے گھر میں یہ قوانین نہ بناؤ، بڑی باریکی۔ یعنی حسین کو اس سے بھی کام ہے کہ تو واش روم کیسے جاتا ہے، حسین یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ سفرے پہ بیٹھتا ہے کہ لقمے کو چباتا کیسے ہے، یعنی چبا بھی ایسے جیسے میں کہتا ہوں، تب جا کے تہذیب بنے گی۔ چائنا جائیے، لکڑیوں کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کی تہذیب کا حصہ ہے نا، کیوں نہیں چھوڑتے؟ پورا منہ چاولوں میں چپکا ہوتا ہے، دیکھنے والا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کھا کیسے رہے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، بیلچے کے ساتھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک چائنیز اسٹوڈنٹ پڑھتے، میں کہا اب لکڑی سے وہ بھی چاول، عقل تو دیکھیے، 2 لکڑیوں سے اسٹک سے چاول کھا رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے ڈالتے ہیں کہ ان کو پتا ہے فاصلہ آیا تو چاول گر جائے گا، تو وہ پھینک رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت نگل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کلچر ہے، ان کی تہذیب کا حصہ، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے مولا علی نہج البلاغہ فرماتے باطل اپنے باطل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اپنے حق کو کیسے چھوڑ دیتا ہے؟ ہم اپنی کلچر پہ فخر نہیں کر رہے، ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ چمچوں کا کھانا، یہ ساری، یہ ڈریسنگ ٹیبلز، یہ لائف اسٹائل، یہ سب کہاں سے ملا؟ وہاں سے ملا۔ امام زمانہ جب آئیں گے ان سب چیزوں کو بدلیں گے، ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، جس کی ایک کڑی تھی کربلا، جس کو مضبوط کیا سیدہ زینب نے، آقا زادی نے مضبوط۔ جب یہ آوازیں آتی تھی نا کہ کیا علی زندہ ہو گئے، بی بی خطبہ دیتی تھی، بی بی کے 3-4 خطبے، فرمایا یہ نہیں کہ بی بی کی آواز مردانہ تھی یا آواز علی سے ملتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں علی زندہ ہو گئے، بی بی کے لہجے میں علی کی گفتگو تھی۔ فرمایا اگر سید سجاد بچے تو ہیبت زینب کی وجہ سے، جب ظالم سجاد کو مارنے آتے تھے بی بی زینب خود کو گرا دیتی تھی۔ شمر کہتا ہے میں ہیبت زینب سے ڈرتا تھا، ایسی ہیبت تھی۔ مولا جب خطبہ دیتے تھے افصح الرجال فی العرب، علی کے کلام میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ سننے والوں پر خاموشی طاری ہو جاتی تھی۔ جب آقا زادی زینب بولنے لگی تب فرمایا کہ اونٹوں کی گھنٹیوں نے بجنا چھوڑ دیا تھا، ایک ایسا سکوت لوگوں پہ طاری ہو گیا تھا، یہ ہے حکومت الہی لوگوں کے وجود پر۔ تب امام حسین فرماتے ہیں عزاداری کو صرف ایموشنل بنا، عزاداری کو حکومتی بنا۔ آپ کے مولانا کیا مطلب؟ حکومت پہ قبضہ کر لے؟ نہیں، حکومتی بنا۔ کیا مطلب؟ عزاداری کو قوانین حکومت میں انکلوڈ کروا۔ کس طرح؟ امام حسین لشکر یزید سے مخاطب ہوتے ہیں، فرمایا ملئت بطونکم من مال الحرام، یہ پورا لشکر جو کھڑا ہے نا اس لیے کھڑا ہے کیونکہ تم نے حرام کا لقمہ کھایا۔ اگر حرام نہ ہوتا، یہ لشکر صرف حسین کی بات نہیں ہے، یعنی یہ لشکر ظالم نہ بنتا۔ اگر یہ قوم ظالم بنی ہے تو لقمہ حرام کی وجہ سے، یعنی امام فکر دے رہے ہیں اے حکمرانوں، اے حکومت کو سنبھالنے والوں، جب تک تم ایسے قوانین نہ بناؤ کہ تمہاری قوم حرام نہ کھائے، یہ قوم ظلم سے بچ نہیں سکتی۔ یعنی جس حکومت کا نظام اور اس کے نظام میں حرام خوری ہو، جوان مجبور ہے بینکنگ سسٹم میں جائے، نوکری کہاں کرے؟ پولیس والے کی تنخواہ کم ہے، یہ مجبور ہوتا ہے رشوت لینے پہ۔ یعنی نظام جب فرسودہ ہو جاتا ہے، اس نظام کے اندر کام کرنے والے جب حرام کھاتے ہیں
وہ کسی حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی انسان اثر اس کے وجود پہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے حسین کے سامنے۔ امام فرماتے ہیں تیرا قصور نہیں ہے، کیونکہ ملئت بطونکم، یہ اس لقمہ حرام کا اثر آئے۔ تبھی دعائے امام زمانہ میں خدا مجھے حرام سے بھی بچا، شبہے سے بھی بچا۔ لیکن آج کے مومن کو پرواہ نہیں، حرام کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ میں نے انچولی میں ایک جگہ پہ کہا، میں نے کہا یہ جو کیپسول آپ کو دوائیوں میں ملتے ہیں، آسان سے آسان ترین پلاسٹک جو انسان کی باڈی میں بہت جلدی حل ہو جاتی ہے، وہ سور کی چربی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں جیلیٹن۔ کیا کہتے ہیں؟ جیلیٹن۔ تمام تر کیپسول 80% جو کیپسول بنتے ہیں وہ جیلیٹن سے بنتے ہیں، یعنی دوائیوں میں حرام، کیونکہ نظام کفر کا نظام ہے نا۔ ہم مسلمانوں نے اپنا کوئی نظام بنایا نہیں، ہم نے صرف لکیر کھینچی یہاں پہ مسلمان رہیں گے اور آگے نام لگا دیا جمہوریہ اسلامیہ، لیکن اس میں ذرہ برابر اسلام کی تہذیب ہی نہیں ہے۔ نہ کھانے میں اسلام کی تہذیب ہے، نہ قوانین میں اسلام کی تہذیب ہے، نہ نوکریوں میں اسلام کی تہذیب ہے، نہ اکنامک سسٹم میں اسلام کی تہذیب ہے۔ لہذا اس تہذیب میں جو جوان پل رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے، اور جب حرام کھائے گا تو کیا یہ حسینی بن پائے گا؟ اس لیے امام فرماتے ہیں تو اپنے گھر میں کم از کم ایک چھوٹا سسٹم بنا جس میں بچے کو یہ سوچ دے میرے لال تجھے حسینی تہذیب میں پلنا ہے، تجھے اپنے لیے خاص ایک حسینی کلچر بنانا ہے جس میں بچے کو پتا ہو مجھے حرام کے قریب نہیں جانا، مجھے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو حسین کی سوچ کی طرح بنانا ہے۔ اور یہ سوچ تب بنے گی جب تمہارے وجود میں قربانی کا جذبہ ہوگا کہ اللہ کہتا ہے کیا مال مجھ سے زیادہ محبوب ہے، بچے مجھ سے زیادہ محبوب ہیں، کہ یہ پیسہ مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ اگر یہ تیری سوچ ہے تو یہ یزیدی سوچ ہے۔ جب پیسہ اللہ سے زیادہ ہو جائے، جب مومن خمس نہ دے، جب اپنا بزنس نماز سے زیادہ ہو جائے، یہ نماز پہ نہ آئے، جب پیٹ کی بھوک روزے سے زیادہ ہو جائے، فرمایا جب یہ چیزیں احب الیہ ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تم فاسقین میں سے ہو جاتے ہو۔